باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صلوات پڑھ دے بر محمد اجازت گرامی التماس ایک بار سورہ حمد و 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مقبول جناب سید ابو علی ابن باقر رضا مرحوم سید انور رضا مرحوم ابن سید ابو علی مرحوم سید نظر حسن ابن علی اصغر اور مرحوم زین الرضا ابن رضا علی تمام مرحومین کو ہدیہ کرنا مل جل کر عظمت عزت اقہار پر بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیں چونکہ یہ شب عید ہے لہذا اس متبرک موقع پر ہم اور آپ سب مل کر اس جشن کے حقیقی وارث صاحب عصر اجر اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی بارگاہ میں ہدیہ تقریب پیش کرتے ہیں بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیں ایک بار سب ایک ساتھ بآواز بلند صلوات پڑھیے یہ اس نے اتفاق ہے کہ سلسلہ ایصال ثواب کا تھا مگر چونکہ چاند ہو گیا اور یہ شب عید قرار پائی لہذا یہ فیصلہ ہوا کہ اب ہم مجلس کو محفل میں تبدیل کر دیتے ہیں اور ایصال ثواب صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم اپنے مرنے والوں کی یاد کو اہل بیت کے یاد میں ضم کر دیں ذکر اہل بیت ہمارا ہدف ہے ذکر اہل بیت ہمارا مقصد ہے خواہ وہ مجلسوں کے ذریعے ہو یا محفلوں کے ذریعے ہو خدا وجہ عالم کا لاکھ لاکھ کرم اور احسان کہ اس نے ہمیں یہ سعادت بخشی ورنہ انصاف کے ساتھ آپ بتائیے نماز مغربین سے لے کر اب تک ہم اور آپ سب بیٹھے ہوئے اور 5ویں امام کی یاد برپا کر رہے ہیں اگر آج یہ ایصال ثواب کا سلسلہ یہاں نہ ہوتا تو کیا اتنی دیر تک ہمیں یہ سعادت میسر آتی اب یہ جو لمحات عبادت کے ہم نے بسر کیے ہیں یہ ہمارے لیے بھی نام عمل میں موجب اجر قرار پائیں گے اور جو حضرات چلے گئے جن کے ایصال ثواب کے نام پر ہم آپ اکٹھا ہوئے ہیں یقیناً اس کا ثواب ان کے نامہ عمل میں بھی پہنچے گا اس سے بڑی سعادت اور فضیلت کچھ ہو ہی نہیں سکتی چونکہ مجلس تھی اور مجلس میں مجھے حکم دیا گیا تھا کہ آپ تربیت اولاد کے حوالے سے کچھ گفتگو کیجیے گا اور عرض کیجیے گا اور بچوں کو کچھ بتا دیجیے گا لیکن اب اس کی مناسبت نہیں رہ گئی ہے موقع نہیں رہ گیا ہے لیکن پھر بھی یہیں سے ابتدا کرنا چاہتا ہوں یاد رکھیے قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو اے وہ لوگ کہ جو ایمان لا چکے
وہ لوگ کہ جو صاحبان ایمان ہیں، وہ لوگ کہ جو مومن ہیں، ان سے اللہ براہ راست خطاب کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ قرآن مجید کا واضح اشارہ ہے اور واضح لفظوں میں ارشاد فرما رہا ہے پروردگار کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ جو بچوں کو جہنم سے بچانے کی بات کرے گا، کیا وہ جہنمی ہو سکتا ہے؟ توجہ فرمائیے، کیا جہنمی ہو؟ ایک شخص ہے جو جھوٹ نہیں بولتا، وہی تو جھوٹ کی تبلیغ کر سکتا ہے۔ ایک شخص ہے جو نجس غذا دہان میں نہیں ڈالتا، وہی تو ہماری ہدایت کر سکتا ہے کہ نجس کھانا حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی جھوٹ بولتا ہو، وہ جا کے تبلیغ کرے تو تبلیغ کا اثر پڑے گا؟ نہیں پڑے گا۔ قدرت اسی طرف ہمیں متوجہ کر رہی ہے۔ اس نے کہا اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے تمہیں بچانا ہے، یہ تمہارا فریضہ ہے، مگر یاد رکھو تم بچوں کو جہنم کی آگ سے اسی وقت بچا سکتے ہو جب پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھو۔ پہلے خود کو جہنم سے بچاؤ، اس کے بعد پھر اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھو۔ اور یہ مزاج مشیت رہا ہے۔ اس نے جب بھی ہمیں کوئی حکم دیا ہے تو سلیقہ دعا بھی یہی ہے۔ ایک بار بابا سے بلند سے بات پڑھ دیجیے۔ اس نے سلیقہ دعا جب ہمیں سکھایا تو اس وقت بھی اس نے ترتیب اور طریقہ اور سلیقہ یہی رکھا۔ مثلا ہم مقام دعا میں آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ دعا کرنا ہے ہمیں کہ ہم کو یوم حساب یعنی روز قیامت پریشانیوں سے نجات دے دے، مصیبتوں سے نجات دے دے، گمراہیوں سے نجات دے دے، گناہوں سے نجات دے دے۔ اپنے آپ کو بچانے کی ہمیں دعا کرنی ہے۔ تو اس دعا کا طریقہ قدرت نے کیا بتایا؟ اس نے کہا پہلے کہو ربنا اغفر لی، پروردگار ہمیں بخش دے۔ اس کے بعد کہا ولوالدی، اب کہو ہمارے ماں باپ کو بخش دے۔ پھر کہا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اب سارے مومنین کی بخشش کی دعا کرو۔ معبود دعا کرنا ہے تو ہم ایک لفظ میں کہہ سکتے تھے کہ پروردگار ہمیں حکم دے رہا ہے کہ دعا کرو کہ اللہ سارے مومنین کو بخش دے۔ توجہ فرمائیے گا، یہی تو کہنا چاہتا پروردگار، سارے مومنین کی بخشش کی دعا کرو۔ تو اس دعا کے لیے اس نے پہلے کیوں کہا ربنا اغفر لی؟ اسی لیے کہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو بے گناہ بنا لو، اپنے آپ کو اپنی بخشش کروا لو، خود کو بخشا ہوا قرار دے لو۔ جب تم اس قابل ہو جاؤ گے کہ تمہاری بخشش ہو جائے گی، تب تم کہہ سکتے ہو کہ اب ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، اب مومنین کو بھی بخش دے۔ جب تک خود تمہاری بخشش نہ ہوگی تم دوسروں کی بخشش کی دعا نہیں کرتے۔ تو یہ مزاج مشیت ہے، لہذا وہ چاہتا ہے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور بچانے کی دعا مانگتے رہو پروردگار سے۔ اب اس منزل پر رک کر یاد رکھیے، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے بچوں کو بچاؤ۔ پروردگار یہی چاہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو بچانے کے بعد اپنے بچوں کی تربیت ایسی کرو کہ وہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہ سکے۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ دیکھیں موضوع مجھے دیا گیا تو میں تھوڑی دیر چاہتا ہوں اس حوالے سے گفتگو کروں اور پھر آج کے موضوع تک مجھے آنا ہے۔ اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تربیت ایسی کرو، ایسی تربیت کرو کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ سکے۔ پروردگار عالم نے ہماری تربیت کا انتظام دنیا میں آنے کے بعد نہیں کیا، بلکہ ہم جب شکم مادر میں تھے اسی وقت سے اس نے یہ انتظام کیا۔
یہ آپ نے بڑی آسانی کے ساتھ یہ بات سن لی، مگر میں یقین کے ساتھ اس بات کو عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم شکم مادر میں تھے اسی وقت سے اس نے یہ انتظام کیا کہ ہم جب اس دنیا میں قدم رکھیں تو بالکل پاک صاف، گناہگار نہ ہو، نجس نہ ہو. جب دنیا میں آئے تو ہم بالکل پاک صاف آئیں. اب اس نے انتظام کیا کیا؟ ہم جب شکم مادر میں تھے تو 9 مہینے کی زندگی ہم نے گزاری. اس 9 مہینے کی زندگی میں ہمیں کھانے پینے کی ضرورت تھی کہ نہیں؟ نشو و نما کے لیے، اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے ہمیں غذا کی ضرورت تھی کہ نہیں تھی؟ کھانے پینے کی ضرورت تھی کہ نہیں تھی؟ ارے اگر ہم کو غذا شکم مادر میں نہ ملتی تو ہم شکم مادری میں دم توڑ دیتے. ظاہر ہے کہ یہ 9 مہینے کی مدت جو ہم نے گزاری ہے وہ غذا کے ہی بل پہ، تو بغیر غذا کے کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا. اس نے غذا کا انتظام کیا شکم مادر میں. شکم مادر میں اس نے غذا کون سی بنائی ہمارے لیے؟ ہمارے لیے شکم مادر میں اس نے غذا فراہم کی خون کے ذریعے. یہ خون کہاں سے آیا؟ یہ خون ماں کی رگ حیات نچوڑ نچوڑ کے ہماری شریانوں میں دوڑایا، تب ہم کو حیات ملی، تب ہم کو نشو و نما حاصل ہو سکی. یعنی ماں کے شکم میں رہ کر جو 9 مہینے ہماری غذا بنی وہ بالکل پاک صاف خون سے جو شکم مادر سے ہمارے شریانوں میں دوڑتا رہا. اب ہم نے نشو و نما پائی اور پانے کے بعد اب اس دنیا میں قدم رکھا. جب دنیا میں ہم نے قدم رکھا تو اب ہماری تربیت کیسے ہو رہی ہے؟ بڑا فرمائیے، اسی منزل تک میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا. اس دنیا میں قدم رکھا، اب ہمیں پھر غذا کی ضرورت ہے، زندگی کے لیے غذا کی ضرورت ہے. پروردگار نے اب ہماری غذا جو فراہم کی وہ کیسے؟ ماؤں کے شیر کے ذریعے ہماری غذا فراہم کی. توجہ ہے نا؟ ماؤں کے شیر کو ہماری غذا فراہم کی. سوال یہ ہے کہ یہی ماں تھی اور یہی ہم تھے. 9 مہینے تک جب تک ہم شکم مادر میں رہے ہماری غذا رہا خون. جب ہم دنیا میں آ گئے تو اب ہماری غذا خون نہیں ہے، اب ہماری غذا ہے ماں کا شیر. پروردگار جب 9 مہینے تو شیر کے ذریعے ہماری پرورش کر سکتا تھا تو دنیا میں آنے کے بعد اگر جیسے رگے حیات نچوڑ نچوڑ کے ماں نے ہمیں شیر پلایا، ویسے ہی دنیا میں آنے کے بعد ماں بھی ہماری غذا کی فراہمی میں اپنے جسم سے اگر خون ہی پلاتی رہتی تو کیا ہماری پرورش نہیں ہو سکتی تھی؟ مگر آواز قدرت آئے گی. یاد رکھو، چونکہ تم جب تک شکم مادر میں تھے خون کی فطرت یہ ہے کہ خون جب تک جسم کے اندر ہے خون پاک ہے، جسم کے باہر نکلا خون نجس ہو گیا. ہم نے تمہیں ماؤں کے شکم میں جب تک رکھا ہم نے چاہا کہ پاک غذا کے ذریعے تمہاری نشو و نما ہو، لہذا خون کو غذا بنایا. مگر خون جسم سے باہر آنے کے بعد نجس ہو جاتا ہے. اب ہم نہیں چاہتے کہ دنیا میں آنے کے بعد تمہاری تربیت میں نجس غذا حصہ بنے، لہذا ہم نے اسی خون کو شیر میں تبدیل کر کے اب ماؤں کے پستان کے ذریعے تمہاری غذا فراہم کر دیا. یعنی قدرت یہ بتانا چاہتی ہے کہ ہم نے روز اول یہ اصول بنا رکھا ہے کہ دنیا میں کوئی بندہ اگر زندگی گزارنا چاہتا ہے تو دہن میں نجس غذا نہ لے جائے، پاک غذا لے جائے. بھائی سلامات پڑھ دیجئے بابا دے بڑا. اس نے ابتدا ہی ہماری اتنی طیب و طاہر رکھی ہے، اتنی پاک صاف رکھی ہے
کہ وہ نہیں چاہتا کہ ہمارا بندہ دنیا میں آئے تو نجس غذا اس کے دہن تک پہنچے. اب آئیے ہم دنیا میں آ گئے, آنے کے بعد اب ہماری تربیت کی پھر ضرورت ہے. آپ کے موضوع کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, میں کر تو نہیں سکتا مگر کوشش ہے. اب دنیا میں ہم آ گئے, آنے کے بعد ظاہر ہے کہ ہمارے رسول کیا ہے, جب انسان دنیا میں آتا ہے تو آنے کے بعد بچہ پیدا ہوا, سب سے پہلی فکر کیا ہوتی ہے, اس کا نام رکھا جائے. فکر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ جس امام کی آج ولادت کی شب ہے, خود اس امام نے بھی ہمیں تاکید کی ہے, یاد رکھو اپنے بچوں کا نام جب بھی رکھنا تو اس اعتبار سے رکھنا کہ ان کے اندر خدا کی بندگی کا شعور پیدا ہو سکے, خدا کی بندگی کا شعور پیدا ہو سکے. یعنی جب بچوں کا نام رکھو تو پھر معصومین کے نام پر رکھو. ہمیں حکم دیا گیا ہے جب بچوں کا نام رکھو تو پاک صاف نام رکھو. یہ جو ہمارے یہاں مزاج بن گیا ہے, بالکل نئے نئے نام تجویز کیے جاتے ہیں, یہ نام اور وہ نام. معاف فرمائیے گا, جب سیریل والا نام ہوگا تو بچہ بھی ٹی وی سے چپکا رہے گا. ہم وہاں سے نام تلاش کرتے ہیں, پتہ نہیں کیسے کیسے نام رکھے جا رہے ہیں. اس کے بعد دعویٰ یہ ہے کہ ہم بہت بڑے مولائی ہیں. جی, مولائی ہونے کا دعویٰ بھی ہے اور مولا کے راستے پر ہم چلنے کو تیار بھی نہیں ہے. معصومین, ہر معصوم نے ہمیں حکم دیا ہے جب بچوں کا نام رکھو تو اس اعتبار سے رکھو کہ اس میں بندگی کا شعور پایا جائے, بندگی کا ہنر پایا جائے, بندگی کا سلیقہ اور قرینہ پایا جائے. اسی لیے حکم دیا گیا جب بچوں کا نام رکھو تو ان کا نام عبد الرحمن رکھو, عبد الرب رکھو, عبد الرسول رکھو, عبد علی رکھو, بندے حسن رکھو. توجہ ہے, اس طرح سے کچھ بھی رکھیے تاکہ محسوس ہو سکے کہ یہ کس کا غلام ہے, یہ کس کا بندہ ہے, یہ کس کا ماننے والا ہے. اور جب ہمارے اندر یہ صفت عبداللہ رکھو, عبد الرحمن رکھو تو پتہ نہیں چلے گا یہ اللہ کا بندہ ہے, یہ رحمان کا بندہ ہے. اور جب ہم اپنے بچوں کا نام بچپن میں عبداللہ رکھیں گے تو بچے کو خود احساس ہوگا کہ جب ہمارے والدین نے ہمیں اللہ کا بندہ بنا رکھا ہے تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم دنیا کے بندے بنے. ہم دنیا کے بندے بنے ہمارے لیے جائز نہیں ہے, کیونکہ بچپن میں ہمارے والدین نے ہمارا نام عبداللہ رکھ کے ہماری سرشت میں یہ بات بولی ہے کہ زندگی گزارنا تو اللہ کے بندے بن کے گزارنا, دنیا کے بندے بن کے نہ گزارنا. تو یہ ناموں کا اثر پڑتا ہے, اور جب ناموں کا اثر بندوں پر اچھا پڑتا ہے تو پھر بچوں کی تربیت اچھی ہوتی ہے, بچوں کے اندر زندگی کے سلیقے پائے جاتے ہیں. اچھا نام رکھیے, تمام معصومین کا حکم ہے. اور آگے بڑھیے, نام رکھنے کے بعد اب ہماری اور آپ کی پہلی فکر کیا ہوتی ہے, اب بچے کو پڑھانا ہے, تعلیم دینی ہے, اسے سکھانا ہے. تو اب سکھانے کے لیے پھر سماج بدل گیا, معاشرہ بدل گیا. بچے نے بولنا شروع کیا تو ہمیں ساری فکر اس بات کی ہے کہ وہ اسکول تلاش کرو جہاں لڑکا فر انگریزی بول سکے. ساری فکر اس بات کی ہے. کانوینٹ اسکول چاہیے, چاہے کانوینٹ میں بیٹھنے والا مینیجر بھی انگریزی کی الف سے نہ واقف ہو. جی, آپ جائیے حسن دیکھ لیجیے, آج کل ہر بورڈ پر, ہر چوراہے پر کانوینٹ اسکول کھلے ہوئے, اندر کہاں سے کھولا ہی جانے. مگر ہماری فکر کیا ہے, ہم بہترین انگلش اسکول, کانوینٹ اسکول, فیس بہت لگے گی. مولانا فیس کا مسئلہ نہیں ہے, بس ہم چاہتے ہیں کہ بچے کی زندگی اچھی گزرے, کامیاب زندگی گزرے. اچھا ٹھیک ہے, آپ نے بچے کو داخل کرا دیا, مگر میرا آپ سے سوال ہے, بچے نے جب گفتگو شروع کی تھی تو بسم اللہ کرائی تھی؟ توجہ فرمائیے گا, بسم اللہ کرائی تھی آپ نے؟ کہا جی مولانا بسم اللہ تو ہم نے کرائی تھی.
بڑی دھوم دھام سے خوب عیسیٰ کو بٹورا، بڑے پیمانے پر دعوت کی. میں نے کہا اس کے بعد کیا حج ہوا؟ بچہ پڑھ لیتا ہے، عربی پڑھتا ہے. وہ مولانا کیا بتائے، بس پڑھی تو نہیں سکا. اسی بات کا تو افسوس ہے، افسوس ہے اس بات کا. خود آپ پڑھ لیتے ہیں. توجہ فرمائیے گا. اما اس بات کا افسوس ہے کہ بچے کا مکتب کرا دیا مگر بچہ قرآن پڑھنا نہیں سیکھ سکا. جس بات پہ آپ بچے کے لیے افسوس کر رہے ہیں، کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیے ہم خود قرآن پڑھنا جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ جب ہم خود نہیں قرآن پڑھنا سیکھ سکتے تو ہم بچوں کو قرآن کی طرف راغب کیسے کرائیں گے؟ مکتب ہو گیا، اس کے بعد فکر ہے اچھا اسکول، اچھی فیس. کیوں؟ ایک چھوٹے سے مولوی کو بلا کر کے 200 روپے دے کر کے اس سے اگر بچے کو قرآن پڑھوا لیا جائے، یہ ممکن نہیں ہے. بڑے ہو جائیں نہ اردو عربی پڑھنا تو دور، اردو نہیں پڑھ سکتے، اردو سلیقے سے نہیں پڑھ سکتے. اس کے بعد دعویٰ ہم عالم علم لدنی کے ماننے والے ہیں، ہم باب مدینۃ العلم کے شیدائی ہیں. خامخواہ کی باتیں. اگر واقعی باب مدینۃ العلم کے شیدائی ہوتے تو ہمیں صرف یہ فکر ہوتی کہ ہمیں نماز پڑھنے آتی ہے کہ نہیں، ہمیں قرآن پڑھنے آتا ہے کہ نہیں، ہمیں دعائیں پڑھنے آتی ہے کہ نہیں. ہمیں اس کے لیے وقت نکالنا چاہیے اور اس کو سیکھنا چاہیے. بزرگی مانے نہیں ہے، اس لیے کہ علم کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. کمسینی سے لے کر کے لہر تک انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے. شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب تک نہیں سیکھا، اب سیکھیے. مگر سیکھیے اس لیے کہ بہترین تربیت قرآن سے وابستگی کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے. قرآن کا دامن چھوڑ کر کے بہترین تربیت ہو ہی نہیں سکتی. ہر چیز میں گفتگو زیادہ آگے نہ بڑھ جائے. اسی طریقے سے اگر میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھتا رہا تو بہت طولانی گفتگو ہو جائے گی، میں بہت دور تک نہیں لے جاتا ہوں. آئیے واپس آتے ہیں. تربیت کا بہترین طریقہ قرآن کی تعلیم، دین کی تعلیم، شریعت کی تعلیم. جس زمانے میں ہمارے اور آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کا زمانہ آیا، کیفیت کیا تھی؟ اس زمانے میں بنی امیہ اور بنی عباس کے درمیان جب تلشیں پیدا ہو گئی تھی. چوتھے امام تک کا زمانہ آپ کے سامنے ہے، سختیوں پہ سختیاں، مصیبتوں پہ مصیبتیں. مگر اس کے بعد جب پانچویں امام کا زمانہ آیا تو اب ہمارے اور آپ کے پانچویں امام کو یہ موقع ملا کہ انہوں نے شریعت محمدی کو دنیا کے حوالے کرنا شروع کیا. اب دین، مذہب، شریعت پانچویں امام کے ذریعے شروع پا رہا ہے. چوتھے امام تک کا زمانہ آپ کی نگاہوں میں قید کی زندگی گزاری امام نے. یعنی چوتھے امام اگر اپنی زندگی میں کھول کر شریعت کی اور اسلام کی گفتگو کر لیتے اور کسی کو پتا چل جاتا کہ یہ علی کا شہدائی اور ماننے والا ہے تو پھر وہ دنیا سے ختم کر دیا جاتا، اس پر سختیاں ہوتی. لہذا نہ امام کھل کے تبلیغ کر سکتے تھے، نہ جاننے اور ماننے والے کھل کے اپنے آپ کو پہچانوا سکتے تھے. مگر اس کے بعد جو زمانہ پانچویں امام کا آیا اس زمانے میں اتنا موقع ملا کہ اب شعور بیدار ہو چکا تھا. سید سجاد کا صحیفہ سجادیہ دنیا کے نگاہوں میں آ چکا تھا. رسالت الحقوق آخر عوام کے ہاتھوں میں تھا. لہذا دنیا کو یہ پتا چل چکا تھا کہ حق کدھر ہے، باطل کدھر ہے، سچ کدھر ہے، جھوٹ کدھر ہے، سچائی کدھر ہے، غلطی کدھر ہے. لہذا دنیا بیدار ہو چکی تھی. اب پانچویں امام کا زمانہ آیا تو لوگوں نے پانچویں امام کے سامنے آ کے کرنا شروع کیا. اب آپ نے مدرسے کی بنیاد ڈالی، اب آپ نے تعلیم قرآن کی بنیاد ڈالی، اب آپ نے احکام دین بیان کرنے کا سلسلہ قائم کیا. پانچویں امام نے جس مدرسے کی بنیاد رکھی تھی، توجہ فرمائیے گا، پانچویں امام نے جس مدرسے کی دینی تعلیم کی بنیاد رکھی تھی، پانچویں امام کے بعد پانچویں امام کے بیٹے نے اسی مدرسے کو یونیورسٹی کی شکل دے دیا. اتنی آسانی کے ساتھ آپ نے سن لیا. معصوم کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے تو تھوڑا سا بیداری شرط ہے، توجہ فرمائیے گا. پانچویں امام نے جس مدرسے کی بنیاد ڈالی تھی وہی مدرسہ چھٹے امام کے زمانے میں آیا تو ایک یونیورسٹی کی شکل اختیار کر گیا. آپ سوچ رہے تھے یونیورسٹی کب کھل گئی؟ پریشان ہیں آپ.
یونیورسٹی کب کھل گئی؟ میں بتاؤں، یونیورسٹی کہتے کسے ہیں؟ یونیورسٹی اسی ادارے کو تو کہتے ہیں جہاں دنیا کے ہر شعبہ حیات کی تعلیم دی جائے۔ یونیورسٹی اسی ادارے کو تو کہتے ہیں۔ آئیے چھٹے امام کے زمانے میں دیکھیے کتنے طلبہ ہیں جو چھٹے امام کے سامنے ضرورت طے کر رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے بتاؤں، حد تو یہ ہے، بڑے غور کے ساتھ سنیے، حد تو یہ ہے کہ چھٹے امام نے جب تعلیم و تعلم کا سلسلہ آگے بڑھایا تو اس زمانے کے جو مسلمانوں کے 4 مکتب تھے بڑے بڑے، ان چاروں مکاتب کے جو علماء تھے، جو مجتہدین تھے، ان سب نے چھٹے امام کے آگے زانو طے کیا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ جو مذہب آپ کے سامنے ہے نا، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ حنفی، یہ چاروں اسکول ہے کہ نہیں ہے؟ چاروں اسکول ہے۔ حنفی امام ابو اعظم، امام ابو حنیفہ امام اعظم تھے، بہت بڑی شخصیت تھی۔ شافعی، امام شافعی، کیا کہنا، بڑی بزرگ شخصیت۔ مگر ان سب سے جو اسکول آف تھاٹ چل رہا ہے، ان سب کی بنیاد جڑی ہے چھٹے امام کے مدرسے سے۔ اور سب شاگرد ہیں چھٹے امام کے، اور پھر چھٹے امام کے ذریعے علم لے کر انہوں نے فقاہت دنیا کے حوالے پیش کی۔ لہٰذا یہ جتنے مکاتب فکر ہیں مسلمانوں کے، سب رہین منت ہیں اسی ادارے کے جس کی بنیاد امام پنجم نے ڈالی تھی۔ پانچویں امام نے جس کی بنیاد ڈالی تھی، اس امام نے بنیاد کیوں ڈالی؟ توجہ، امام نے تعلیم کی بنیاد کیوں ڈالی؟ یاد رکھیے، امام دنیا کو بتانا چاہتے تھے وہ قوم کبھی پھل پھول نہیں سکتی جو علم سے دامن کشی اختیار کر لے گی۔ اس لیے کہ تربیت علم سے وابستہ ہے۔ تہذیب، تمدن، مقام، سماج میں بزرگی، بلندی، یہ سب ملے گا اگر انسان صاحب علم بن جائے گا۔ اور امام چاہتے تھے کہ ہمارا چاہنے والا کوئی جاہل نہ رہ جائے، ہمارا چاہنے والا ذی علم ہو، صاحب صلاحیت ہو۔ امام کی تمنا اٹھائی تھی، اسی بنیاد پر امام نے علم کے سلسلے کو دنیا کے حوالے کیا۔ یعنی کہ علم ایک ایسی بنیاد ہے کہ جس سے بچھڑنے کے بعد انسان کبھی ترقی نہیں کر سکتا، اور اگر علم سے وابستہ ہو جائے تو پھر دنیا کے کسی موڑ پر، کسی محاذ پر انسان پیچھے نہیں رہ سکتا کسی سے۔ میں آپ کے سامنے عرض کروں، عجیب و غریب زمانے آئے اور زمانوں نے تبٹے لیے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس کے قبل کی تقریر میں آپ حضرات نے کیا کیا سنا ہے۔ میں بالکل کوشش کر رہا ہوں کہ پانچویں امام کی حیات طیبہ کے وہ رخاب کے حوالے پیش کروں جو عام طور میں نہیں بیان ہوتے۔ میں یہ کوشش کر رہا ہوں، اور میرا موضوع بھی تربیت ہے، لہذا اس حوالے سے مربوط رہے گفتگو۔ توجہ فرمائیے، انسان اگر علم سے وابستہ رہے گا تو تربیت یافتہ ہوگا، اگر علم سے بہرامند نہیں ہے تو پھر اس کے اندر تمدن کا کوئی تصور نہیں پایا جا سکتا۔ علم ضروری ہے، اسی لیے ہمارے معصومین نے مسلسل علم پہ زور دیا۔ سرکار ختم آپ سے لے کر کے آخری تمام تک جس کو دیکھیے ہر ایک نے علم پہ زور دیا، اور پھر یہاں تک کہ علمی تحریک شروع ہوئی اور مدرسہ شروع ہوا، اور میں وہ مسیح شرح اختیار کر گیا جیسا کہ میں نے بھی عرض کیا۔ اب آپ سنیں فائدہ کیا ہے۔ آپ کو میں ایک منظر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے پانچویں امام کا زمانہ ہے، رومن ایمپرر نے اپنی حکومت میں اپنا سکہ رائج کر کے مسلمانوں کی حالت اس بستی تک پہنچا دی تھی جہاں مسلمان رومن بادشاہوں کے نگر بن کر زندگی گزارے، ان کے زیر نگر رہے، خود ترقی نہ کر سکے، خود آگے نہ بڑھ سکے، محتاج بن کے زندگی گزارے، لہذا ان کی حکومت چل رہی تھی۔ اس زمانے میں عبد الملک بن مروان جو زمانے کا بادشاہ تھا، پریشان تھا،
اس نے ایک مرتبہ 5ویں امام سے رجوع کیا اور رجوع کرنے کے بعد کہا کہ فرزند رسول مسلمانوں کی حالت پستہ ہوتی جا رہی ہے، ایسے عالم میں کیا کیا جائے کہ یہ ترقی یافتہ ہو جائے؟ توجہ، تو 5ویں امام مدینے سے دمشق تک کا سفر کر کے گئے اور جانے کے بعد اس نے بادشاہ کو سے کہا یقیناً مسلمانوں کی گری ہوئی حالت کو سنبھالنا ہماری بھی ذمہ داری ہے، اگر تیرے بس میں نہیں ہے تو سن، طریقہ میں بتاتا ہوں۔ اور اس کے بعد 5ویں امام نے کہا کہ سن، تو ایک سکہ رائج کر اور اس سکے پر میں ایک عبارت بتاتا ہوں، اس عبارت کو تحریر کروا دے۔ جیسے ہی امام نے کہا، اس نے کہا ہاں مولا عرض کیجئے۔ فرزند رسول نے کہا سکے پر عبارت تحریر کروا دے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانہ لا الہ الا اللہ۔ توجہ فرمائیے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانہ لا الہ الا اللہ۔ اب جیسے ہی کہا تو فوراً یہ عبارت سکے پہ تحریر کروا دی گئی، یعنی اس سکے پر امام نے کہا کہ اس خدا کے نام کا کلمہ تحریر کر دے جس کے ساری کائنات دستنگر ہے۔ جب ہم خدا کی وحدانیت کی گواہی دینے لگیں گے تو رازق وہ ہے، حاکم وہ ہے، مالک وہ ہے، ہمیں پستی سے بلندی کی طرف وہ خود لے کر آ جائے گا۔ لہذا امام کے کہنے کے بعد اس نے جب سکہ رائج کروا دیا تو رفتہ رفتہ تاریخ بتاتی ہے کہ اس سکے کے رائج ہونے کی بنیاد پر مسلمانوں کی کرنسی اوپر آ گئی، روحان امپرر حیرت زدہ رہ گئے۔ صلوات پڑھ دے بابا دے بابا۔ اور فرمایا آپ نے چھٹے امام کا، 5ویں امام کا یہ کارنامہ ہے۔ اس کارنامے کو آپ معمولی دے سکتے ہیں، بہت بڑی بات ہے، کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ یہ ہے کون؟ یہ وہ ہیں جو مرضی الہی کے مالک و مختار ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ اگر انسان ترقی کر سکتا ہے تو اس پاک پروردگار سے لو لگا کے رجوع کر کے، اور اسی لیے یہ طریقہ اور یہ سلیقہ امام نے رائج کیا، اور اس کے بعد مسلمانوں کی پستہ حالی بلندی میں تبدیل ہوتی چلی گئی، ترقی کرتے چلے گئے، اور پھر یہ کیفیت ہو گئی کہ رفتہ رفتہ مسلمان اکثریت دوسروں پر غلبہ حاصل کرتی رہی۔ ابھی پوری ہسٹری ہے، اس کو نہیں چھڑ سکتا اس وقت۔ آخری بات ایک اور عرض کرتا ہوں، کیا وجہ تھی کہ جب بھی جس زمانے میں بھی کسی کو کوئی مشکل درپیش آئی تو ان سے یہی دروازہ دکھائی دیا، کسی اور در پہ کوئی کیوں نہیں گیا؟ وقت کا بادشاہ کوئی اور ہے، لیکن زمانہ بادشاہت کو ٹھکراتے ہوئے امامت کے دروازے پہ دستک دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتا ہے وہ کیا ہماری مدد کرے گا جو مشکل میں خود مشکل کشا کا محتاج ہو۔ جو فرما رہے ہیں وہ ہماری کیا مدد کرے گا؟ اب آپ سوچیں یہ کائنات کے ملجا اور بابا تھے، کیوں تھے؟ اس لیے تھے کہ کائنات اور خدائی ان کے ہاتھوں میں تھی، اس کے مالک تھے۔ میں نے ایک روایت اور پڑھی اور میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، اور میں شاید کتب کو سمیٹ ہوئی، اس سے زیادہ وقت کی گنجائش نہیں رہ گئی۔ آپ سوچیں 5ویں امام، روایت ملتا ہے کہ کوہ ابو قمیس کے اوپر امام تشریف لے گئے اور جا کر کے کھڑے تھے، دعائیں کر رہے تھے۔ دعائیں مانگتے مانگتے امام نے فرمایا پروردگار تو ہی کائنات کا رازق ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس وقت تیری بارگاہ سے مجھے ایک خوشہ انگور عطا ہو جائے۔ امام نے دعا فرمائی۔ اب اس کے راوی
اصحاب کبار ہیں جنہوں نے رسول کا زمانہ بھی دیکھا ہے اور رسول کے بعد دیگر معصومین کا زمانہ یہاں تک کہ 5ویں امام تک کا زمانہ دیکھا ہے. وہ خود روایت کرتے ہیں, کہتے کہ امام نے پھر 2 بار دست دعا بلند کی اور بلند کرنے کے بعد کہا پروردگار میں چاہتا ہوں کہ مجھے اپنی بارگاہ سے ایک قصہ عطا فرما دے تاکہ میں اس سے اپنے بدن کو ڈھانک سکوں. امام نے دست دعا بلند کی اور دعا بھی کر ہی رہے تھے. کرانی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ دیکھا کہ عرش سے فرشتوں کی قطار ہے اور فرشتوں کی قطار نے آ کر خوشہ انگور, ایک خوشے سے دوسرا خوشہ, دوسرے خوشے سے تیسرا خوشہ, اور اس طرح پیوست کیا کہ عرش سے لے کر فرش تک انگور کے خوشوں کی قطار طاری ہو گئی. اور امام نے ایک خوشہ لیا اور اسے تراوف فرما دیا. اس کے بعد دوسری دعا, مجھے کیسا چاہیے, کیسا یعنی چادر, پیراہن جس سے لباس کو ڈھکا جا سکے. امام نے دعا فرمائی. اس کے بعد راوی کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ عرش سے 2 فرشتے ایک طبق میں لباس جنت لے کر آئے اور لانے کے بعد انہوں نے 5ویں امام کے حوالے کر دیا. میں اس روایت کو پڑھنے کے بعد یہ سوچ رہا تھا, توجہ فرمائیے گا, سوچ رہا تھا کیا ضرورت تھی امام کو کوہ ابو قبیس پر جا کر انگور اور پیراہن پروردگار سے مانگنے کی؟ متوجہ رہیے, کیا ضرورت تھی؟ کیا امام واقعی محتاج تھے؟ امام کے پاس کھانے پینے کو کچھ مہیا نہیں تھا, پیراہن نہیں تھا, تھا موجود, سب کچھ تھا. پھر کیا وجہ تھی کہ امام گئے پہاڑی کے اوپر جہاں دیکھنے والے دیکھ بھی رہے ہیں اور اس کے بعد میرے امام منگوا رہے ہیں اور وہاں سے نازل بھی ہو رہا ہے. مولا بات سمجھ میں نہیں آتی کیوں منگوایا؟ شاید مصلحت امامت جواب دے. میں نے بارگاہ رب العزت سے لباس بھی منگوایا, کھانا بھی منگوایا, توجہ فرمائیے گا, دونوں اس لیے منگوایا تاکہ دنیا کو یہ احساس ہو سکے کہ صرف یہ نہ سمجھنا کہ ہماری جدہ فاطمہ کو جب ضرورت ہوتی تھی طعام جنت کی اور وہ ہاتھوں کو پھیلاتی تھی تو جنت سے طعام آ جاتا تھا. بھئی یہ نہ سمجھنا ہم آج خوش ہے انگور منگا کے بتا رہے ہیں, یہ کمال فقط ہماری جدہ میں نہیں ہے, ہمارے گھر کی ہر فرد میں پایا جاتا ہے. امام دنیا کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہمارے گھر کی ہر فرد کے اندر یہ کمال پایا جاتا ہے. اور پھر مولا یہ پیراہن کیوں منگوایا؟ توجہ, مولا یہ لباس کیوں منگوایا؟ پھر امام آتے گے ہم نے لباس اس لیے منگوایا تاکہ آنے والے وقت کا ضمیر فروش مبلغ کہیں یہ نہ کہہ دے کہ اتفاقی طور پر, حادثاتی طور پر رضوان جنت لباس لے کر آ گیا تھا. توجہ فرمائیے گا, حادثاتی طور پر نہیں آیا تھا. ہم نے لباس جنت پھر منگوا کر دنیا کو بتا دیا, یاد رکھو ہمارے اس گھرانے کے بچے بچے جنت کے مالک ہوا کرتے ہیں. جو جب چاہے حق کا تصرف رکھتا ہے, جنت سے نعمتیں بھی منگوا سکتا ہے, جنت سے کھانا بھی منگوا سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کل آنے والا آیا تھا تو حسنین کے لباس لے کر آیا تھا, حسنین کے لباس لے کر آیا تھا. اچھا آخری بات فضیلت کے حوالے سے توجہ فرمائیے گا. اب ذرا سا دل ہو گیا ہے کہ فضائل کا ایک رخ پیش کر دیا جائے اور یہی محفل تمام ہو جائے گی. توجہ, آخری بات, مولا وہاں تو لباس بنوایا تھا تو رضوان جنت درمیان میں تھا. توجہ, یہاں جب آپ لباس بنوا رہے ہیں تو آنے والے نے لباس تو دے دیا مگر کہیں کوئی افتخار کا جملہ نظر نہیں آیا. وہاں فخریہ جملہ, امام شاہد آباد سنو, وہاں فخریہ جملہ اس لیے تھا کہ دنیا کو میری دادی کے دروازے کی عظمتوں کا اندازہ ہو جائے. نہیں, آپ تک بات نہیں پہنچ سکی. بھائی والے پاس آیا تھا, کون
حسین کے لیے لباس کون لایا؟ رضوان جنت لایا کہ نہیں لایا؟ کون ہے یہ؟ جنت کا داروغہ، جنت کا رضوان۔ میرے نوجوانوں آخری جملہ سب مل کے بول دے، بیان مکمل ہو جائے گا۔ آخری جملہ یہ کون ہے آنے والا؟ کہ رضوان جنت، داروغہ جنت۔ کہاں آیا؟ زہرا کی چوکھٹ پہ آیا۔ آیا تو کیا کہا؟ کہتا ہے انا خیاط الحسنین، توجہ فرمائیے گا، میں حسنین کا درزی ہوں، حسنین کا درزی ہوں۔ آیا کون ہے؟ خیاط آیا ہے کون؟ رضوان۔ وہاں رضوان، یہاں آگے کیا کہہ رہا ہے؟ میں حسنین کا درزی ہوں، وہاں کا داروغہ، وہاں کا داروغہ، جنت کا داروغہ۔ مگر در زہرا پہ آگے کہہ رہا میں ٹیلر ہوں، ٹیلر، میں درزی ہوں، درزی۔ میری بات سمجھ میں نہیں آتی؟ وہاں کا داروغہ، یہاں کا درزی۔ میں پوچھتا ہوں اے رضوان جنت، کیا تجھے کوئی تکلف نہیں ہو رہا ہے داروغہ سے درزی بننے میں؟ کیا تجھے کوئی ہیزیٹیشن نہیں، کوئی تکلف نہیں داروغہ سے درزی بننے میں؟ ساری دنیا پروموشن پر افتخار کرتی ہے، یہاں تو ڈیموشن دکھائی دے رہا ہے۔ وہاں داروغہ، یہاں درزی۔ تجھے کوئی احساس نہیں ہو رہا؟ عجب نہیں آباد ہے، تم نے یہ نہیں دیکھا داروغہ تھا جنت والوں کا۔ داروغہ تھا جنت والوں کا، درزی ہوں سردار جنت کا، درزی ہوں سردار۔ آخری جملہ، داروغہ تھا جنت والوں کا، درزی ہوں سردار جنت کا۔ اما جن کا ناکا بننے میں نبی افتخار بنے، ان کا درزی بن کر فخر نہ کرے تو کیا؟ صلوات پڑھنے ان اللہ و ملائکتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضرت ایک بار پھر التماس ہے، مرحوم مقبول جناب سید ابو علی ابن باقر رضا، مرحوم سید انور رضا ابن سید ابو علی، مرحوم سید نظر حسن ابن علی اصغر اور مرحوم زین الرضا ابن رضا علی، اور اس کے علاوہ جملہ مومن اور مومنات جو ہمارے درمیان نہیں رہ گئے، ان سب کی تربیت روح کے لیے سورہ حمد اور سورہ توحید